السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو ادب کی کتاب کہکشاں کے حصہ نظم کے بارے میں۔ چونکہ حصہ نثر کے جتنے بھی آبجیکٹیو سوالات تھے وہ سب آپ کو بتائے جا چکے ہیں، یعنی سب ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اب یہاں سے آپ کے حصہ نظم کی جو چیزیں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلا نظم علی سردار جعفری کی ہے، جس کا عنوان ہے گفتگو۔ گفتگو کے معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ اب اس میں کس سے بات چیت کی جائے گی، کن سے گفتگو کی جائے گی؟ تو شاعر نے اس میں ہند و پاک دوستی کے موضوع پر اظہار خیال کیا ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرنے کے بارے میں صلاح و مشورہ دیا ہے کہ گفتگو سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ زیر نصاب نظم گفتگو میں شاعر نے ہند و پاک دوستی کے موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ یہ اظہار خیال کیا ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں۔ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ملک ہیں، دونوں کیا ہے، ایک دوسرے کے پڑوس میں ہے، پڑوسی ملک ہے۔ دونوں ملک کے درمیان ہمیشہ کشیدگی برقرار رہتی ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہتے ہیں، بات چیت نہیں رہتی ہے۔ 1947 عیسوی سے پہلے ہند و پاک دونوں ملک ایک ہی تھے اور حکومت برطانیہ کے غلام تھے۔ دونوں ملک کے عوام نے مل کر ایک ساتھ آزادی کی جنگ لڑی اور انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کیا۔ دونوں ملک کی جو پبلک ہے، جنتا ہے، وہ ایک ساتھ مل کر آزادی کی لڑائی لڑی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ملک ہندوستان آزادی کی دولت سے سرفراز ہوا اور ہمیں آزادی دیکھنا نصیب ہوا۔ لیکن آزادی تو مل گئی، مگر آزادی کے ساتھ ملک کے تقسیم کی مصیبت بھی ساتھ لائی، یعنی ملک کا بٹوارا ہوا۔ اب تک جو ہندو مسلمان دو بڑی قومیں ہندوستان میں مل جل کر رہتی آئی تھی، دونوں قوموں کے درمیان دشمنی ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی ملک ہندوستان دو جغرافیائی خطوں میں تقسیم ہو گیا، بٹ گیا۔ ایک کا نام ہندوستان باقی رہا اور دوسرا کا نام پاکستان ہوا، اور اس طرح دونوں ممالک ایک دوسرے کے کیا ہو گئے، دشمن بن گئے، دشمن ہو گئے۔ جو ایک ہی حصہ تھا وہ کیا ہو، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ دشمنی ہو گئی۔ شاعر ان تمام سیاسی اور تاریخی پس منظر سے واقفیت رکھتا ہے، یعنی شاعر کو یہ سب کچھ معلوم ہے، یہاں کی تاریخ، یہاں کا اتہاس، یہاں کی ہسٹری اور یہاں کی سیاسی اور راجنیتک پس منظر سے شاعر کیا ہے، واقف ہے، جانتا ہے۔ اس لیے شاعر نے دو ملکوں کے ان مسائل کا حل کیا، گفتگو کے ذریعے کرنے کا مشورہ دیا، صلاح دیا کہ گفتگو کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ شاعر کے خیال میں گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کو ہند و پاک کے مسائل کا حل بھی گفتگو کے ذریعے ہی نظر آتا ہے کہ اگر گفتگو کے ذریعے بات چیت کی جائے تو یہ مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے حکمرانوں کے ذریعے گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جو اس وقت تک ختم نہ ہو جب تک دونوں ملکوں کے مسائل حل نہ ہو جائیں، یعنی یہ گفتگو طویل ہو، لمبی ہو، اور یہ ختم نہ ہو، بلکہ اس وقت یہ گفتگو ختم ہو جب دونوں ملکوں کے مسائل کیا ہو جائے، حل ہو جائے، تب گفتگو کا خاتمہ ہو۔ شاعر کی یہ خواہش ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ہند و پاک کے درمیان مصالحت کہتے ہیں صلح، کمپرمائز کی گفتگو کا آغاز ہو جائے، یعنی اس کی شروعات ہو جائے، تاکہ بر صغیر ہند و پاک میں امن و امان قائم ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو دونوں ایک ملک تھا
اگر دونوں کے اندر مصالحت ہو جاتی ہے، دونوں آپس میں بھائی چارگی اختیار کر لیتے ہیں، بھائی چارے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو دونوں ملک کے ایک ہو جانے کی وجہ سے بر صغیر کے اندر امن و امان بھی قائم ہوگا اور ترقی کی فضا بھی قائم ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ نظم، اور کتاب کا نام کہکشاں، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ گفتگو۔ یہ حصہ نظم سے ہے، اور پیچھے جتنے بھی نثر کے سوالات تھے آبجیکٹیو وہ گزر چکے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے نظم کا؟ علی سردار جعفری کب پیدا ہوئے؟ سوال کیا ہے؟ علی سردار جعفری کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 29 نومبر 1913 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے بلرام پور۔ بلرام پور میں علی سردار جعفری پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے علی سردار جعفری کو پدم شری کا ایوارڈ کب ملا؟ تو اس کا جواب ہے 1967 عیسوی۔ اگلا سوال ہے علی سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ منزل کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1938 عیسوی۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کے ایگزام کے جتنے بھی آبجیکٹیو، سبجیکٹیو اور گرامر کے سوالات ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ علی سردار جعفری نے ترقی پسند ادب کے عنوان سے کتاب کب لکھی؟ تو اس کا جواب ہے 1953 عیسوی۔ اگلا سوال ہے گفتگو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری کی یہ نظم ہے جو آپ کے زیر نصاب ہے، یعنی آپ کے سلیبس کے اندر ہے، آپ کے کورس کے اندر ہے، اور جس کے آبجیکٹیو ابھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ یعنی کس کے نام اس نظم کو منسوب کیا ہے، کس کی طرف اس کی نسبت کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہند و پاک دوستی کے نام۔ اگلا سوال ہے تاروں بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ تاروں سے بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہنستی ہوئی چلتی ہے تاروں سے بھری رات۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے؟ سوال ہے کس کے چٹکنے کی صدا آتی ہے؟ کس کے چٹکنے کی صدا آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے۔ اگلا سوال ہے خمدار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی خمدار کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ٹیڑھا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ٹیڑھا یعنی لہردار یا ترچھا، یہ سب خمدار کے معنی ہیں۔ اگلا سوال ہے شام ملاقات کب تک چلے گی؟ یعنی شام ملاقات کب تک چلے گی؟ تو اس کا جواب ہے صبح تک، یعنی صبح ہونے تک شام کی ملاقات جاری رہے گی، چلتی رہے گی۔ اگلا سوال ہے طنز کیسا جام ہے؟ طنز کیسا جام ہے؟ تو اس کا جواب ہے زہر کا جام۔ یعنی طنز جو ہے کسی کو طعنہ دینا، اور ایسا طعنہ دینا جس سے دل آزاری ہو، دل دکھے، تو یہ زہر کا جام ہے، زہر کا گھونٹ ہے۔ جس طرح زہر کڑوا ہوتا ہے اسی طرح یہ طنز بھی کڑوا ہوا کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو سنگ دشنام کہتے ہیں یعنی گالی کا پتھر۔ اگلا سوال ہے علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 2000 عیسوی میں علی سردار جعفری کی وفات ہوئی۔ کب ہوئی؟ 2000 عیسوی میں علی سردار جعفری کی وفات ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ ایگزام کے جتنے بھی کوسچن رہیں گے اور انشاءاللہ آپ تک آپ کے ایگزام کے سارے کوسچن یوٹیوب کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ تو اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، انشاءاللہ آپ کو سارے کوسچن پہنچ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔